کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، وہ چاہے لاکھوں جانور بھی قربان کر لے، جس کا باپ ناراض ہے اس کی کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں، پہلے اپنے باپ کو راضی کرے۔ یہ ہے سیرت ابراہیم کا سبق، یہ ہے ہم جو سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے خواب دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں، پورا کر دیں۔ اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے گردن حاضر کر کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى اما بعد قال الله تبارك وتعالى فلما اسلم وتله للجبين اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج عید الاضحیٰ کا قربان کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں شکر گزار ہیں، کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی اور صحت والی نعمت سے نوازا، اور اس وجہ سے آج ہم اس عید الاضحیٰ کے اجتماع میں شریک ہو سکے اور عید کی نماز ادا کر سکے ہیں۔ سب سے پہلے دو تین باتیں میں نے مختصر کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی میں انسان کوئی بھی عمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ اصول کر دیا ہے کہ خطبہ بعد میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا اور نماز پہلے ادا کی جائے گی۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کنسپٹ کو چینج کر سکے، کیونکہ ایک اللہ رب العزت نے سیدی کائنات نے ایک اصول قائم کر دیا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں صبح جلدی سب سے پہلے اٹھ کے قربانی کر دوں تو وہ قربانی نہیں کر سکتا جب تک عید کی نماز ادا نہیں کر لیتا۔ سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، کہنے لگا اللہ کے نبی آئیں میری طرف، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ فرمایا ابھی تو ہم نے نماز ادا کی، تو نے کھانے کہاں سے تیار کر لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میری نیت یہ تھی کہ میں سب سے پہلے جانور ذبح کرتا ہوں، میں نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا۔ دوسری میری نیت یہ تھی کہ میں جلدی ذبح کروں گا تو سب سے پہلے کھانا میں سیدی کائنات کو کھلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جذبہ اپنی جگہ پہ، تیری نیکی کا جذبہ اپنی جگہ پہ، لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اور جانور موجود ہے تو قربانی پہ ذبح کر، یہ تیری قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سنت کو ملحوظ خاطر رکھیے، آپ جس بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے فرقے کا نام ہے، کوئی اس کی چیز کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق کیجئے، اس عمل کی قیمت بھی ہوگی، اس کی قدر بھی ہوگی، اور وہ عمل قابل قبول بھی ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات جو بڑی عام کرنا چاہتا ہوں، قربانی ہے کیا؟ کس چیز کا نام قربانی ہے؟ انسان کے پاس جو آخری چیز جو بچ جائے، آخری کچھ چیز بچ جائے، انسان وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا نام قربانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو قربان کر دیا، باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کی قربانی دی، گھر کو چھوڑ دیا، قوم والوں کو چھوڑ دیا، قربانی دی،
اپنا علاقہ بڑا عزیز ہوا کرتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی در قربانی دیتے آئے۔ ایک وقت آیا سیدی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا جب تھوڑا سا بولنے اور چلنے کے قابل ہوا، آسمان سے اللہ نے حکم دے دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹے کو کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے نے کہا ابو جی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، جیسے اللہ کا حکم ہوا ہے آپ ویسے کر گزرے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بڑے سوال آتے ہیں کہ حضرت صاحب کیا جو باپ کا نافرمان ہے اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جو بے نماز ہے اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو حرام کمانے والا ہے اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ سنت ابراہیمی کو ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی حرام خور ہو اور اس کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو؟ جو دن میں 5 دفعہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہو، آپ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں اس کی قربانی اللہ کے ہاں پہنچ جائے؟ اللہ رب العزت نے امر کا صیغہ بولتے ہوئے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا جملہ بولا ہے، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ جب سیدی کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا کیا، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے اگر آپ کے ہر عمل کی ابتدا اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ کے تقریباً عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول اور اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اور نافرمان، باپ کا نافرمان، رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروا دیا کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، وہ چاہے لاکھوں جانور بھی قربان کر لے، جس پہ جس کا باپ ناراض ہے اس کی کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں، پہلے اپنے باپ کو راضی کرے۔ یہ ہے حضرت سیرت ابراہیم کا سبق، یہ ہے ہم جو سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے خواب دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں، پورا کر دیں۔ وہ باپ نے، بیٹا اپنے باپ کے سامنے گردن حاضر کر گیا، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا، تو اپنے باپ کو 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے کے لیے تڑپاتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے۔ باپ میرا ہے، ترلے کسی اور کے، منتیں کسی اور کی کر رہا ہے، مجھے میڈیسن لا کے دے، مجھے فلاں جگہ پہ لے جا، تجھے کس لیے اس نے پال پلوس کے بڑا کیا ہے؟ ان باتوں کو ضروری ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو حرام خور، حرام کی کمائی، کبھی سودی کاروبار، کبھی کسی غریب کا حق مار لیا، کبھی کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ کر لیا، اور بعد میں کہتا جی میں نے اتنے جانور قربان کیے۔ یار آپ ایمانداری سے جواب دیں کہ سود خور کی قربانی اللہ قبول کر لے گا؟ چوری کا بکرا، چوری کا جانور بندہ لے کے آئے، اللہ قربانی قبول کر لے گا؟ نہیں، یہی کنسیپٹ ہے۔ اللہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں کرتے جو بندہ حرام کمائیاں کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آخر پہ بیٹا بچا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا حکم ہو گیا ہے، آج میں اپنے بیٹے کو بھی تیری رستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ بھائیو قربانی نام ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اگر دیکھا جائے، اگر قربانیوں کے گوشتوں کو اکٹھا کیا جائے، پہاڑ بن جائے، اتنا گوشت کیا جاتا ہے۔ اگر قربانی کے جانوروں کا
خون بہایا جائے، دریا چل پڑے، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے فرماتے ہیں سن لو، نہ مجھے آپ کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کے خون کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کی تعداد کی ضرورت ہے، میں اللہ تو دیکھتا ہوں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ منکم، اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، اثار کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے۔ سوال کرتے ہیں حضرت صاحب گوشت کتنا کو تقسیم کریں، کتنے حصے کریں؟ وہ قربانی کس کے لیے کی ہے؟ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کہ گوشت کھانے کے لیے؟ گوشت کھائے، شریعت محمدی میں اس کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے امتوں میں یہ تھا کہ لوگ قربانی کرتے، قربانی کا گوشت آگ آتی یا کسی طرح غائب ہو جاتا، جس کا گوشت آگ لے جاتی، آگ جلا دیتی یا غائب ہو جاتا، اس کی قربانی قبول ہو جاتی، جس کا گوشت نہ ہوتا اس کی قبول ہی نہ ہوتی۔ امت محمدیہ پہ اللہ رب العزت نے یہ رحم و کرم کیا، مصطفیٰ علیہ السلام کی دعائیں رنگ لائی گئے، ہمارے عیبوں پہ پردہ، ہماری قبولیت اور ناقبولیت پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور فرمایا یہ فیصلے میں کل قیامت کو کروں گا کس کی قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ حضرت قربانی آپ اپنے گریبان میں نظر دوڑائیں، آپ اب قربانی کرنے جا رہے ہیں، جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے اپنی انا پرستی پہ بھی چھری چلا دیجئے۔ یہ جو بڑی دیر کے اور جی میں کیوں نہ بلاواں، میں کیوں نہ صلح کرا، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میرے اس کے ساتھ بڑی دشمنی ہے۔ جو 3 دن سے کسی کے ساتھ ناراض رہتا ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے، اس کے اعمال کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہیں کرتا، جب تک مسلمان بھائی سے ناراضگی کو ختم نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے ملے، جن سے ناراض ہیں ان کو منائے، اپنی انا پرستی پہ چھری چلائیں۔ اس کے بعد یہ جو آج کل میوزک کا اللہ معاف کرے بے حیائی کا دور چل رہا ہے، آج یہاں سے عزم کر کے اٹھے میں انشاءاللہ اپنے جذبات کی قربانی دوں گا، اور انشاءاللہ میں بے حیائی سے دور رہوں گا، گناہوں سے دور رہوں گا، جھوٹ کی قربانی، جھوٹ سے دور رہوں گا، دھوکے بازی سے دور رہوں گا، ایک سچا مخلص نمازی کھڑا مسلمان بن کے دکھاؤں گا۔ یہی تو اللہ رب العزت نے کہا تھا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہی پیغام دیا تھا سب قربانیوں کے بعد، اے ابراہیم میرے تابع ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسلمت لرب العالمین، تو نے کہہ دیا اور میں تابع دار ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری قربانیوں میں وہ تقویٰ، وہ للہیت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، اللہ تو ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو ان 10 دنوں میں احباب نے عبادات کی تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھا، 3 دن تک اور آپ تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں دعا گو ہوں جو اتنے اچھے انتظامات ہر عید پہ آپ کے لیے کرتے ہیں، مرکزی انجمن مرکزی مسجد تاجران جتنے بھی دوست احباب ہیں، اور اسی طرح خصوصاً محترم مدر امین چوہان صاحب، اسی طرح دیگر ان کے رفقا، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ ان جو ادارہ چلا رہے ہیں اللہ اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان عظيم الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائیاں فرما، اے میرے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے میرے اللہ اس خوشی کے موقعوں پہ اپنے پیاروں کی بڑی یاد ستاتی ہے اللہ، جتنے بھائی بیٹھے ہیں جن کے بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما، اللہ قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کی قبر اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے میرے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اللہ تیرے سیاکار بندے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ یہ تیرے مسلمان بندے اللہ تیری رضا کے لیے اس عید کے میں اس عید الاضحیٰ کے میدان میں اللہ جمع ہیں اللہ ان کا جمع ہونا قبول فرما، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل صلاتنا، اللہم تقبل زکاتنا، اللہم تقبل خیراتنا، اے میرے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے میرے اللہ بے حیائی کا دور ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فتنوں کا دور ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ اگر کوئی میرا بھائی دکھی ہے پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیاں دکھ دور فرما، اللہ مائیں بہنیں آئی اللہ اللہ جو دکھی جو پریشان اپنے گھر میں اللہ ان کو سکون عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی دوست احباب اللہ اللہ یہ تیرے مسلمان بندے تیرے سامنے جمع ہیں اللہ ہم تجھے التجا کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا اللہ اپنی رحمت کی وسیع رحمت کی طرف دیکھنا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہم ارحم علی خالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم ارحم علی خالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.